حج کی عبادت یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ انسان کے دل میں طلب نہ ہو تو انسان بیت اللہ پہنچ جائے۔ یہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن عاشقانہ عبادت ہے۔ جس کے دل میں بیت اللہ کی تڑپ ہوگی، جس کے دل میں مسجد نبوی جانے کی تڑپ ہوگی، اللہ رب العزت اسی کو حج پر جانے کی توفیق عنایت فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے مالدار ہونا اور پیسہ ہونا اور غربت یہ چیزیں رکاوٹ نہیں ہیں۔ اصل میں دل کی بات ہے کہ جس کے دل اللہ رب العزت سے لگا ہوا ہوگا، جس کے دل میں بیت اللہ کی عظمت، روضہ رسول کی عزت ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت سے مانگتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو حج کی دولت سے، حج کی عبادت سے مالا مال فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ایک ملنے والے کا واقعہ ملتا ہے کتابوں میں کہ وہ انسان انتہائی غریب قسم پرسی کے عالم میں تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے مال و دولت اسباب عطا نہیں فرمائے تو آپ کے لیے حج پہ جانا فرض تو نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے کیسے جائیں؟ آپ دعا کروا رہے ہیں، پھر آپ اس کے بارے میں کیوں اتنی ٹینشن میں ہیں، کیوں اتنی فکر میں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اگرچہ میرے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، اللہ نے حج مجھ پر فرض تو نہیں کیا، لیکن میرے دل میں طلب ہے کہ میں اللہ رب العزت کے بیت اللہ کو دیکھوں، اللہ رب العزت کے در کی حاضری لگواؤں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کے پاس ایک ہی درہم تھا، انہوں نے ایک درہم اس شخص کو دیا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، حج کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، اور میرے پاس آیا ہے دعا کے لیے، اب میرے پاس بھی اخراجات اور سواری نہیں ہے کہ میں اس کو اخراجات اور سواری عطا کروں، میرے پاس ایک درہم تھا وہ میں نے اس کو دے دیا ہے، اب تو اس میں برکت عطا فرما اور اس کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے دعا کروائی، اور دعا کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ تم ان راستے پہ چلے جاؤ جس راستے سے حج کے قافلے گزرتے ہیں، اور وہاں جا کر کھڑے ہو جاؤ، وہاں اپنا ڈیرا ڈال دو، اللہ رب العزت تمہارا انتظام فرمائیں گے۔ اتفاق سے وہ اس راستے پر چلا گیا جس راستے سے حج کے قافلے گزرتے تھے، تو وہ کھڑا ایک راستے کی ایک طرف کھڑا تھا، ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کا جو امیر تھا اس کی نگاہ اس شخص پر پڑی اور اس سے پوچھا کہ کیا حالت ہے، کس کے لیے کھڑے ہو، کیوں یہاں کھڑے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ حج پہ جانے کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا کہ اسباب نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، حج پہ جانے کا دل چاہتا ہے، حج کے ارادے سے نکلا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہمارے قافلے میں شامل ہو جائیں، ہمارے قافلے میں اتفاق سے ایک سواری خالی ہے، ایک اونٹ کا انتظام ہم نے ایک شخص کے لیے کیا تھا، وہ شخص کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس سفر سے رہ گیا ہے، تو وہ سواری ہمارے پاس خالی ہے، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس شخص کو انہوں نے اپنے ساتھ شریک کر لیا، اس کے پاس کچھ خرچہ نہیں، ایک درہم ہے جیب میں پڑا ہوا۔ اب راستے میں جہاں قافلہ رکتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوگ بھی اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، غریب مفلس آدمی ہے، اس کو بھی کھانے میں شریک کرو۔ آگے جا کے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ عظیم بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملنے والا ہے، تو اس سے اور بھی ان کی انس اور محبت ان کے دل میں اس کی بڑھ گئی، بہرحال اس کو ساتھ لے گئی اور بیت اللہ کا حج کروایا۔ حج کے سارے اخراجات قافلے والوں نے برداشت کیے، واپس مسجد نبوی حرم نبوی میں لے گئے، وہاں روضہ رسول پر حاضری دے کر واپس جو ان قافلے والوں نے خریداری کی، اس شخص کو بھی اپنی خریداری میں شامل کر لیا۔ اپنے لیے جو خریداری کی، اس شخص سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے لیے جو چیزیں خریدنا چاہو خرید لو۔ تو ان قافلے والوں نے اس کی خریداری کا بھی بندوبست کیا اور واپسی پر آنے کا سفر بھی اپنی سواری پر ان قافلے والوں نے کروا دیا۔ یہ جب واپس آیا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر دو زانوں بیٹھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ہاتھ میں
کھجور کا ہدیہ لے کر بیٹھا ہے اور عرض کیا کہ آپ سے دعا کروائی تھی، ظاہری طور پر تو اسباب نہیں تھے، اور یہ سارا ماجرا بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح مجھے حج کی دولت سے نوازا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حج کی دولت یہ مال اور اسباب کے زیادہ ہونے سے حاصل نہیں ہوتی، اصل یہ ہے کہ انسان کے دل میں طلب ہوگی اور پھر اللہ رب العزت سے مانگے گا تو اللہ رب العزت اسباب بھی مہیا کریں گے اور اللہ رب العزت جانے آنے کے اخراجات بھی مہیا کریں گے۔